اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 51 آج کا ہمارا سبق ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ نبئہم جب حمزہ ساکن ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کرتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ ہا کی ادائیگی کے وقت اقصی حلق سے آواز نکالیں گے۔ میم ساکن ہے، میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑ کر میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ واو اور نبئہم آپ خبر دیجیے ان کو، ان کے بارے میں، ضیف ابراہیم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء کے مہمانوں کی، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ اس صورت پاک میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیے۔ اس کے بعد توحید پر بات چیت کی گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق واقعات بیان ہوئے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور آخر میں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ان چاروں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ ہود میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے ارشاد فرمایا عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے احوال سنائیے۔ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بندوں کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنائیں، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں، تاکہ میرے بندے حضرت لوط کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ کی ناراضی اور مجرموں کے لیے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا عذاب سب سے سخت عذاب ہے۔ یاد رہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے،
ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جس وقت وہ داخل ہوئے علیہ ان پر، فقالو پس انہوں نے کہا سلاما، سلام ہو آپ پر۔ قالا فرمایا انا بے شک ہم منکم تم میں سے وجلون کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ جب وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ فرشتے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سلام کرنا فرشتوں کی سنت ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چل رہی ہے۔ گویا یہ نبی پر سلام کا بھیجنا اور بھجوایا جانا، کیونکہ فرشتے خود سے تو کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ سو فرشتوں کا نبیوں کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ بھیجنا اور نبیوں کی موجودگی میں ان کو سلام کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جو فرشتوں نے ادا کیا، اور یہ سابقہ تمام تر شریعتوں کا ایک کہہ لیں کہ متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کی بارگاہ میں سلام کہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے، دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بھنا ہوا جو انہوں نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا تھا اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا یہ دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ظاہری خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں قالو، وہ بولے لا توجل، آپ خائف نہ ہوں، انا بے شک ہم نبشرو کا آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ کس بات کی؟ بغلام علیم، ایک دانش مند، ایک علم والے، ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے عرض کیا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ ابراہیم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ علم والا ہوگا، نبی ہوگا، اور معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے مقبولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے، اور اس علم کو سکھانے میں ان سے زیادہ توجہ دے جتنا دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل تو کرنا درکنار، اولاد کو اس طرف آنے بھی نہیں دیتے، اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار ذہین سمجھتے ہیں اس کو دنیاوی تعلیم پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ماہر اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اونچے درجے کے سکولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، دن رات دنیاوی علوم و فنون میں ترقی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا یہ حال ہے کہ ان عقائد کا علم بھی نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ نماز، غسل، وضو، کچھ بھی اس کو فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے اپنے پاس ادھر ایف ایس سی میں بیٹھے ہوئے بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے غسل کیسے کرنا ہے، میں نے وضو کیسے کرنا ہے، میں نے ماں سے بات کیسے کرنی ہے، بابا سے بات کیسے کرنی ہے، میں نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ جو تربیتی عوامل تھے یہ بالکل ختم ہو گئے۔ تربیت کا عنصر صرف دینی علوم میں موجود تھا۔ جو ہمارے اب دنیاوی مضامین ہیں اس میں تو تربیت کا کوئی پہلو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو سوائے معلومات کے ذخیرے کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا دین سے تعلق تو دیکھیں کہ جو بیٹا ہوشیار ہے، ذہین ہے، چست ہے، چالاک ہے، ہم اس کو دنیاوی علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جبکہ جو کمزور ہو، نحیف ہو، ادھر پڑھ نہیں سکتا، کالج میں چل نہیں سکتا، سکول میں روزانہ اس کی شکایت آتی ہے، اس کو اٹھا کے مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ جو جسمانی معذوری، ذہنی کمزوری کا شکار ہے، اس نے دین کیا سیکھنا ہے؟
پھر اسی طرح ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم اس چیز کو ترجیح بھی نہیں دیتے، گویا ہم نے اس کو زندگی سے نکال دیا ہے۔ تو چشم تصور میں لائیں، اگر ایسا ہی رہا تو یہ جس نسل کی ہم تربیت کر رہے ہیں یہ دین سے کتنی دور ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہ جوان ہوں گے تو ان کی جوانی کے عالم میں، ان کے بڑھاپے کے عالم میں پھر دین کی رغبت کس قدر رہ جائے گی۔ اور پھر جب ان کی آگے اولادیں آئیں گی تو پھر ان کا دین سے کس حد تک تعلق رہ سکتا ہے۔ تو اس سارے کھاتے کا جواب دے ہم خود ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو؟ اللہ، اس بات پر بھی کہ مسنی الکبر، کہ اب تو بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے۔ فبما تبشرون، تم کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ بیٹے کی بشارت سن کر وہ اپنے اور اپنی زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا، اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ کی قدرت پر نہیں تھا بلکہ عادت کے خلاف تھا، اور جو روزمرہ مشاہداتی معمولات تھے ان کے برعکس بات ہونے جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس تعجب کا اظہار کیا ہے۔ لہذا کوئی ان کی ذات میں اہانت کا پہلو نہ نکالے کہ دیکھیں جی ان کو پتہ ہوتا تو پھر وہ یہ فرشتوں کو بات کہتے ہی نہ۔ تو ہم مشاہداتی زندگی میں زندہ ہیں، مادی زندگی میں زندہ ہیں، تو مادی امور کو مد نظر رکھتے ہیں، مشاہداتی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر فیصلے سناتے اور باتیں کرتے ہیں۔ مشاہداتی زندگی میں یہی تھا کہ بڑھاپے میں اولاد کے چانس کم ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔ قالو، وہ بولے، بشرنا کا، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں، بالحق، سچی، فلا تکن من القانطین، پس آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ اب سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جو ہے نا امید نہ ہوں؟ کیا وہ نا امید ہو چکے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ فرشتوں کا آپ سے یہ کہنا، فلا تکن من القانطین، یہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند ارجمند کو فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت پہلے شرک کر رہا تھا، حالانکہ وہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اب شرک نہیں کر رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی شرک نہیں کرنا۔ بچے کے اچھے مارکس ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ٹیچر اس کو یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، اس سے مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بچہ پہلے پڑھ نہیں رہا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ نا امیدی تو کفر ہے، اور اس چیز کی نسبت ایک پیغمبر کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، قالا، فرمایا، وَمَن یقنطُ، اور جو شخص نہیں ہوتا کوئی نا امید، من رحمت اللہ، من رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت سے کوئی جو ہے وہ نا امید اور مایوس نہیں ہوتا، الا مگر ہاں الضالون، جو گمراہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اب اس قول سے یہ بات ظاہر ہو چکی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عمدن ساہمن کوئی خطا غلطی ہوئی رب کائنات معافی نصیب فرمائے۔ جو کلمہ، جو جملہ اللہ کے حضور مقبول ہوا، اللہ پاک اس کے توسل سے اس دھرتی پر نظام مستوی نصیب فرمائے، اور
مسلم امہ کی خیر فرمائے، حضور کی امت کو سرفرازی و سربلندی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضور کے دین کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتے ہوئے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کا جو اظہار ہے وہ ہماری زندگیوں میں فرما دے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرماتے ہوئے سعادت مندی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔